ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے پی ڈی ایم تحریک کی، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی جو وزراء ہیں وہ تھوڑا سا جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جلد بازی کر رہے ہیں بیانات دینے میں. ایسا کیوں ہے؟ اور یہ تحریک چونکہ بظاہر جو غیر فطری اتحاد نظر آ رہا ہے ہمیں، ویسے ہی پہلے جلسے کے بعد اگر کراچی جلسہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بالکل چینج نظر آیا. جو جارحانہ حکمت عملی آپ کو گجرانوالہ میں نظر آئی وہ باغ جناح کراچی میں نہیں تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ شاید بالکل ہی راتوں رات تبدیلیاں ہوئی ہیں. جن لوگوں کو شیڈیول کیا گیا تھا، جن کی تقاریر ہونی تھی جلسے میں، نہیں ہو سکی. اس کے باوجود وفاقی حکومت کیوں جلد بازی کرتی ہے بیان بازی میں؟ اور وہ بیان بازی کی وجہ سے پی ڈی ایم کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ملتی ہیں، میڈیا ہائپ ملتی ہے، میڈیا میں جگہ ملتی ہے. اس پہ بات کریں گے کہ کراچی جلسہ کتنا کامیاب رہا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ریاض حسین شاہ صاحب، معاون خصوصی سی ایم سندھ، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. کل کے جلسے کے حوالے سے بتائیے گا کتنا کامیاب جلسہ تھا، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ حکومت پہ صحیح معنوں میں دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوئے؟ ظفیر بھائی، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے شو میں مجھے انوائٹ کیا. دوسرا یہ کہ کل کے جلسے نے باقاعدہ ایک پہلے گجرانوالہ کا جلسہ ہوا تھا، اب کراچی کے جلسے نے ان کو جو ہے ان کی بوکھلاہٹ سے ظاہر ہو رہا ہے. جو ان کی حرکتیں ہیں اور ان کے آکے جو منسٹرز آ کے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے گجرانوالہ جلسے کے بعد جو ہے پی ایم صاحب خود آ کے ان کی اپنی بوکھلاہٹ ظاہر تھی کہ وہ کیا کیسے کس لہجے میں بات کر رہے تھے ایک پرائم منسٹر پاکستان کی حیثیت سے. تو یہ واضح ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ اب گھبرا گئے ہیں، اور یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے. اب ہم میں نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ گھبرا رہے ہیں، اور گھبرانا آپ کو جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے گھبراہٹ ان کی شکل سے. اور جلسہ، جہاں تک جلسے کی بات رہی تو جلسہ ماشاءاللہ میرے خیال میں کراچی کا جلسہ ایک تاریخی جلسہ تھا، جس میں لوگوں نے یہ واضح پیغام دیا ہے سلیکٹڈ حکومت کو کہ وہ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. اور سارے پارٹیز کے لوگ آئے ہوئے تھے. ایون یہاں پہ جلسے میں پی ٹی آئی کے بھی ناراض لوگ جو تھے، وہ کارکنان، وہ بھی آئے ہوئے تھے. ان کے جو ان کی حکومت سے اور ان کے جو بیڈ گورننس ہے ان سے تنگ ہو کے یہاں پہ کچھ یہاں مہنگائی سے کے ان تنگ کے ہو کے. کارکنان بھی ریاض آئے. حسین شاہ صاحب لائن پہ رہیے گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سدرا عمران صاحبہ ہیں، پی ٹی آئی کی ایم پی ہیں سندھ اسمبلی میں، اور سینئر تجزیہ کار مرزا عالم بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ لائن پہ رہیے گا. ہم پوچھنا چاہیں گے سدرا عمران صاحب سے بھی کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہ شاید پی ٹی آئی کے کارکنان، ناراض کارکنان یہاں آئے تھے، لیکن جلسے میں ہم نے دیکھا، ہم موجود تھے وہاں پہ، اور کہ وہاں جو آپ کے نظریاتی کارکنان ہیں وہ بھی ہمیں بڑے غصے میں اور ناراض بھی دکھائی دیے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم جن کے خلاف ہم پورا سال ہم نے محنت کی، سالوں محنت کی، وہ آج اسٹیج شیئر کر رہے ہیں، اور وہ ہماری قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کم از کم ان کو 18 اکتوبر کے دن ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. سیدھا عمران صاحب، آپ نے بات سنی ریاض حسین شاہ صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں بہت کامیاب جلسہ تھا، اور آپ کے پی ایم کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں. اب وہ گھبراہٹ کا شکار ہیں، بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور اس گھبراہٹ میں وہ اسٹیج سے پتہ نہیں کیا کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. ظفیر، ان کی بات پر میں ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں، سینئر لیڈر ہیں شبلی فراز صاحب، میں ان کی بات کو یہاں پہ کوٹ کروں گی کہ جن کی بہار یہ ہے ان کی خزاں کیا ہوگی. صحیح. تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا گراؤنڈ ریالٹی تھی. لفاظی جتنی کرنی چاہیں، ہزاروں بولیں، لاکھوں بولیں، کروڑوں بولیں، لیکن کراچی نے آپ سب لوگ انگیج رہے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے جلسے سے. نہ اس میں جے یو آئی ایف کی محنت نظر آئی، نہ یہاں پہ نون لیگ کی کوئی محنت نظر آئی، نہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کی کوئی محنت نظر آئی. اور سب سے اہم بات جس کو نوٹس کرنا بہت ضروری ہے کہ پی ڈی ایم کی یہ پاور شوز انہوں نے ڈکلیئر کیے تھے کہ ہم پاور شو کریں گے. پہلے پاور شو میں جو ان کے پاور کیریکٹر تھے نواز شریف صاحب، وہ ہمیں نظر نہیں آئے، ان کی تقریر نہیں دکھائی گئی. تو کیا یہ بات اس بات کا اندیا دیتی ہے کہ 11 جماعتوں میں سے کچھ جماعتوں کو اعتراض ہے ان کی گفتگو پر،
उस बयानिए पर जो नवाज शरीफ साहब लेके चल रहे हैं, वो बयानिया जो हमारे दुश्मन मुल्क भारत और मोदी सरकार का बयानिया है, उनका बयानिया को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रोका गया है। तो इस बात को भी जरूर मद्देनजर रखना चाहिए कि कैसा पावर शो है कि जिसमें पीडीएम के जो लीड कैरेक्टर्स थे वो मिसिंग थे। अच्छा, लीडिंग कैरेक्टर मिसिंग थे। बेग साहब, आप किस तरह देखते हैं? एक तरफ जो नजरियाती कारकुन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो कह रहे थे, हमने थोड़ा सा सर्वे भी किया, लोगों से बात भी की, तो उन्होंने कहा हमें बड़ा दुख हुआ जलसे में गो के आए, ज़ाहिर हमारी अकीदत है 18 अक्टूबर के लिहाज से, लेकिन ऊपर मोहतरमा मरियम नवाज़ की तस्वीर लगी हुई है, शहबाज शरीफ की तस्वीर लगी है और नीचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिखा हुआ है। तो वो कह रहे थे कि ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। आपको लगता है, एक रियाज हुसैन शाह साहब ने भी बात की कि हुकूमत बौखलाहट में है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ये जो नज़रियाती तौर पे थोड़े से इश्यूज़ हुए हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही दिख रही है। इस वक्त जिस तरह आपने देखा पंजाब के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो अलायंस है ना, वहाँ के कारकुनान ये कहते हैं कि जनाब इस वक्त पीपल्स पार्टी, उनकी ये सोच है कि पंजाब में ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अलायंस ने दोबारा पीपल्स पार्टी को फाल कर दिया है। अच्छा, ठीक है। इसी तरीके से दीगर जमातों के जो काबरीन मानने वाले हैं अपने लीडरों को, उनके सियासी जो नज़रियाती कारकुनान हैं, उनको कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर है कि यार ये जो इक़दाम हुए हैं, जिस तरह सारे एक साथ बैठ गए हैं, कल पता नहीं का शराजा बिखर जाए, फिर हमें कौम को जवाब देना पड़ेगा कि जो ये इत्तेहाद हुआ था इसके पारा पारों ने अल्लाह ना करे टूटने के बाद आज हम कहाँ खड़े, फिर हम एक दूसरे को डिफेंड करते फिरेंगे ना। लेकिन इस वक्त देखें, मैं सदर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि देखें, एक अच्छा इक़दाम था, सियासी इक़दाम। इस वक्त अगर नवाज शरीफ साहब को या तो ये क्रेडिट खुद ले लें कि जनाब उन लोगों ने जिनके कहा जाता है कंधों बैठ के पीटीआई, उन्होंने उसको रोका, ठीक है, वो बिल्कुल मुतनाज़ा बयान है, उसको कोई भी इस वक्त पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला शख्स जो किसी तरह बेहतर नहीं कर सकता ना ऑन कर सकता है, लेकिन उसका क्रेडिट या तो ये ले लें, या मैं समझता हूँ इन 9 या 11 जमातों ने जो ये फैसला किया कि नवाज शरीफ साहब के उस बयान को रोका गया और ऐसा इकदाम किया गया जिससे नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी वहाँ ना रही और उनका बयान या उनका जो खिताब था वो नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ इस बात को भी क्रेडिट उन्हीं जमातों को जाना चाहिए जिन्होंने मुल्क के मफाद में फैसला किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला था, मैं यही समझता हूँ, चूंकि मेजबान जमात थी ना, तो ये इस बात की निशानदेही करते हैं सदर आसिफ जरदारी ज़रूरत सियासतदान है और वो कहीं नहीं चाहते किसी भी अंदाज में उन अथॉरिटीज़ को नाराज़ करना या उन मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को नाराज़ करना जो इस नवाज शरीफ साहब के इस बयान से नाराज़ है। लेकिन सफीर, इसमें ये बात भी देखने की है कि जैसे कि मेरे भाई ने जिक्र किया आसिफ अली जरदारी का, शहर में आपको उनकी तस्वीर किसी बैनर पर नजर आई? हमें तो नजर नहीं आई। बहुत सारे बैनर्स पे नजर आई। पाकिस्तान पार्टी की मेन कैंपेन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेन कैंपेन जो शहर के बड़े बड़े बैनर्स लगे, उसके अंदर सिर्फ बिलावल भुट्टो की तस्वीर को इस्तेमाल किया। दूसरा पॉइंट, प्लेटफॉर्म पे बहुत से लीडरों की तस्वीर थी, पीपल्स पार्टी का नाम है। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतनी मेगा मार्केटिंग की कि उन्होंने अपने बैनर्स पर, अपने झंडे पर नवाज शरीफ और पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मार्केट कर दिया। सही बारे में मेजबानी का अदा किया। पीपल्स पार्टी हमेशा आपको नहीं जफीर, देखिए उन्होंने इतना जज्बा दिखाया, अपने झंडे पर नून लीग की तस्वीर लगा दी, लेकिन नवाज शरीफ की तकरीर से उनको एतराज था। अच्छी बात है, उनको एतराज था, यही बात उनको ऑन द टेबल आकर कहना चाहिए, उनको कंडेम करना चाहिए। पूछ लेते हैं रियाज हुसैन शाह साहब से पूछ लेते हैं। शाह साहब, इसमें कोई शक नहीं, सिंध हमेशा मेज़बानी करता है और पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी मेज़बानी के लिहाज से और बड़े मेहमानों की खिदमत करता है। तो सिद्रा साहिबा के इस सवाल का जवाब देते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, हमारी ज़ाहिर है सिर्फ नून लीग और बाकी पीपल्स पार्टी का जलसा नहीं था, ये पीडीएम का था जिसमें और जमातें भी थी, उसमें मेंगल साहब भी थे, एएनपी भी थी और काफी जमातें थी, उनके सारे लीडरान की पिक्चर्स भी थी। ये तो एक अजीब बात इन्होंने कर दी कि आसिफ साहब की पिक्चर नहीं थी। मैं आपको 1000 फोटो दिखा दूं आसिफ साहब के बैनर पे लगी हुई थी या असल में जिस रूट से ये आई है उनको नजर नहीं आई ना। असल में कंट्रोवर्शियल जो है सवाल छोड़ दिया आपने, जो जिसका कोई टांग है ना पैर है, अजीब। अच्छा, ये तो समझ से बाहर है। अच्छा शाह साहब, दूसरी चीज़ ये है कि गुजरांवाला बयानिया जो जलसे का था और कराची आपका जो बागे जनाब में जलसा हुआ, दोनों में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क था। क्यों ऐसा फ़र्क नज़र आया? वहाँ पे बड़ा जारहाना तकरीरें हुई, यहाँ पे थोड़ा सा आप डिफेंसिव नज़र आए, गो कि बिलावल साहब की बड़ी बैलेंस तकरीर थी। नहीं जी, देखें, मरियम साहब थी वहाँ पे, उन्होंने अपनी पार्टी को जो उनका बयानिया था उन्होंने वाज़े तौर पे और बड़े अच्छे तरीके से अपनी पार्टी का बताया और पेश किया, उन्होंने रिप्रेजेंट किया अपनी पार्टी को।
یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا. ظاہر ہے وہ ابھی تھی تو انہوں نے ریپرزینٹ بھی کیا اپنی پارٹی کو. دوسری پارٹی کے جو لیڈران تھے سب نے اپنی جو پارٹی کا بیانیہ تھا یا نظریہ تھا ان کے لحاظ سے انہوں نے بات کی. بلاول صاحب نے پاکستان کے بارے میں سارے ہمارے پی ڈی ایم کے جو بھی لوگ ہیں سب نے ہمارے قوم کے مفاد میں بات کی ہے اور لوگوں کے مفاد میں. لوگوں کے لیڈر ہیں, ظاہری بات ہے, پاکستان کے عوام کے جو خیر درد ہے ان کو پیش کیا. بالکل, لیکن شاہ صاحب اس میں ایک چیز بڑی مس ہوئی ہے. آج ایم کیو پاکستان نے بھی اور پاک سر زمین پارٹی نے بھی اس پہ زبردست پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ ایک تو شہر سے باہر کے لوگ آئے تھے, مہمان آئے تھے اور مہمان چلے گئے واپس, انہوں نے شہر کی بات نہیں کی. اور ہم نے بھی دیکھا کہ اسٹیج سے کراچی کے مسائل کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ آپ کی تقریروں سے کیوں مس ہوا؟ آپ کی تقریر سن لیں, اس میں باقاعدہ واضح طور پہ کراچی کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. سر وہ صرف جزیروں پہ فوکس تھے سر, میں نے سنی ہے جزیروں پہ ہم وہیں تھے. آپ کہہ نہیں سکتے, پورے سندھ ہماری ہے. اور پیپلز پارٹی کا جو 18 اکتوبر ہوتا ہے کارساز کو جو ان کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنی تھی, اس میں ہمارے سارے سندھ سے لوگ آتے ہیں. کراچی بھی سندھ ہے تو ظاہری بات ہے اس میں کوئی شک نہیں شاہ صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ شہداء کو آپ نے خراج عقیدت پیش کیا. ہمیں یہ بھی خوشی ہوئی کہ بلاول صاحب کو ویلکم کرنے سے پہلے جو ربانی صاحب کے جو نعرے تھے وہ اپنے راشد ربانی صاحب کے مرحوم کے, وہ ان سے ویلکم کرایا. اچھی بات ہے, جو آپ کی اچھی چیزیں ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں, لیکن کراچی کے مسائل کی بات نہیں ہوئی. کراچی کے جو شہداء تھے ان کا ذکر ضرور ہوا. دیکھیں یہ جلسہ پہلے تو پی ٹی ایم کا تھا, دوسرا یہ کہ کارساز کا سر ساتھ لکھا ہوا تھا شہداء کارساز, اور دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کے حوالے سے باقاعدگی سے بات ہوئی بھی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ میں ماشاءاللہ سے, ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے, ہمیں کراچی کے لوگوں کی ہر لحاظ سے جو ہے تکلیف کا اندازہ. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کی ہمیں ہر لحاظ سے تکلیف کا 1100 ارب کا اسکیم کا بتایا. سدرا صاحبہ کا ٹیک لے لوں. شاہ صاحب ایک منٹ, انہوں نے جو ہے صرف لوگوں کو بیوقوف بنایا اور کچھ نہیں بنایا. جی ہاں, اور بلاول صاحب نے یہ واضح طور پہ بات کی. ٹھیک ہے جی سدرا صاحب, جو انہوں نے 1100 ارب کا اعلان کیا تھا. پچھلے 13 سال سے کراچی وہ شہر ہے جو صوبہ سندھ کا 90% بجٹ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور اس کو ملتا ہے کہ نہ پینے کا صاف پانی لوگوں کو گھروں میں ہے. کچرے کے نام سے کراچی جو روشنوں کا شہر تھا وہ بدنام ہو گیا ہے پورے پاکستان میں. پاکستان کے دنیا کے گندے ترین شہروں میں کراچی کاؤنٹ ہو رہا ہے. آج ہر سڑک پہ آپ کو ٹوٹا ہوا منظر نظر آئے گا. پبلک بسز, پاکستان پیپلز پارٹی کا دعویٰ تھا 10,000 بسز لانے کا, آج 10 بسز بھی روڈ پہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں یہ 13 سال میں وہ کون سی کارکردگی ہے جو آپ نے کراچی کو دی ہے؟ کراچی کے اندر انڈسٹریل سٹیز بننی چاہیے تھی, سیٹلائٹ ٹاؤنز بننے چاہیے تھے. یہ سب چیزوں کی اگنورنس کی ذمہ دار بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. بالکل صحیح ہے, ان کا 13 سال کا انتظار. بیگ صاحب آخری پوائنٹ کیا کہیں گے کراچی شہر کے حوالے سے؟ جب سے جلوس تو ہو رہے ہیں, کراچی پورے شہر کو بھی پالتا ہے, پورے ملک کو بھی پالتا ہے, صوبے کو بھی 95% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. مسائل ویسے کے ویسے ہی ہے. میرا خیال ہے کل اتنا بڑے پلیٹ فارم پہ یہ تمام جماعتیں ایک بہت اہم چیز مس کر گئی ہیں. جی, کل وہ دن تھا جب یہ دل بڑا کر کے ایم کیو ایم یا کراچی والوں کو آواز دیتے اور ان کو کہتے ہیں کہ آؤ آج ہمارے ساتھ 11 جماعتیں وابستہ ہیں, تم بھی جمع ہو جاؤ. ٹھیک ہے, اور تمہارا درد ہمارا درد ہے. ٹھیک ہے, یہ مس کر گئے. اچھا مس کر گئے. ریاض شاہ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ کل کے جلسے میں آپ کو تھوڑا سا فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, ایم کیو ایم کو بھی ساتھ ملانے کی بات کرنی چاہیے تھی؟ ایم کیو ایم پہلے بھی بلاول صاحب کافی فورم کو بلا چکی ہے. کراچی کے مفاد میں, کراچی کے فائدے میں ہم نے, بلاول صاحب نے بہت بار جو ہے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ آئیں, کراچی کے مسئلے کو ہم ساتھ مل کے حل کرتے ہیں, مگر وہ خود ہی اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے نہیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ ریاض حسین شاہ صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا. مرزا عالم بیگ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سدرا عمران صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کراچی کے مسائل کی اگر بات کریں اور کراچی کی بات کریں تو کراچی میں چونکہ سب سے بڑا 7واں بڑا شہر ہے یہ دنیا کا, اور آپ اتنا بڑا سٹیج سجا ہوا تھا اور اس پہ کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات نہیں ہوئی. افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کراچی چونکہ پورے ملک کو چلاتا ہے, لیکن کراچی کے مسائل پہ بات کرنے کو کوئی بھی پارٹی تیار نہیں. کراچی کو بدلنا ہے, کراچی کے حوالے سے کام کرنے ہیں, جلسے جلوس بالکل آپ کریں, آپ کے اتحاد اپنی جگہ, لیکن لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں. مہنگائی ختم کر رہے ہیں, جب تک مہنگائی ختم نہیں ہوگی آپ کے جو مسائل ہیں یہ بھی ختم نہیں ہوں گے, اور عوام آپ کو بھول جائیں گے. عوام نے آپ کو ووٹ دیے ہیں, ان ووٹ کا پاس رکھیں. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائیڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.